بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، میں مسز نازیہ شریف، اسسٹنٹ پروفیسر اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور۔ آج ہم اپنا دوسرا سبق، اردو کی درسی کتاب کا دوسرا سبق، تشکیل پاکستان کا تیسرا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے سبق تشکیل پاکستان کا تعارف، اس کے اہم نکات، مصنف کا تعارف اور ریڈنگ شروع کی تھی۔ اسی ریڈنگ کو ہم جاری رکھتے ہوئے تھوڑا سا میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گی کہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا۔ یعنی ہم تشکیل پاکستان کے سلسلے میں ہونے والی تمام کوششیں اور وہ تمام حالات پڑھ رہے تھے، اور ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ بہت ساری مذہبی اور غیر مذہبی شخصیات نے پاکستان بنانے کے لیے اور خاص طور پر اس دور کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری کوششیں کیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت سید احمد خان تھے، جنہوں نے تحریک علی گڑھ شروع کی اور مسلمانوں کو تعلیمی اعتبار سے شعور عطا کیا۔ ان کی یہ کوششیں بارآور ثابت ہوئیں اور ہندوستان کے مسلمان اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے اور تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اور جدید تعلیم اور بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان حالات کی وجہ سے مسلمان آہستہ آہستہ ایک قوم کی حیثیت سے اوپر اٹھنا شروع ہو گئے۔ سر سید احمد خان یقیناً ایک بڑی شخصیت تھے، ایک تاریخ ساز شخصیت تھے، جنہوں نے ایک پوری قوم کو احساس کمتری سے نکالا، اور علی گڑھ تحریک جو ہے بذات خود اس نے جو اثرات ہندوستان کے مسلمانوں پر ڈالے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک علی گڑھ کی وجہ سے بہت ساری اور تحریکات جمع ہے تحریک کی، یعنی بہت ساری اور تحریکات جو ہیں وہ بھی شروع ہوئی۔ اب ہم اپنے سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی تفہیم کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کرتی رہوں گی۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئیں۔ اختلافات ضرور رونما ہوئے، لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے۔ سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا، لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائی بروئے کار آئیں۔ مسائی یعنی کوششیں، اور بروئے کار آئیں یعنی عمل میں آئیں، سامنے آئیں۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ دیوبند میں علماء نے قدیم طرز کی درسگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ ان مسائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہو گئی اور مغرب کی غلامی سے نجات ملی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا بھی پیدا ہو گئی جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح ضروری ہو گئی۔ عزیز طالبات، آپ نے سنا اس پیراگراف کی ریڈنگ کے دوران کہ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے، علی گڑھ یونیورسٹی کی وجہ سے قوم کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے علی گڑھ تحریک کے ساتھ ساتھ اس کے متوازی، یعنی اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور تحریکیں جو ہیں وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں، وہ بھی سامنے آنے لگیں۔ اگرچہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھی، خاص طور پر اس میں سید امیر علی اور سر سید احمد خان، انہوں نے جو بھی کچھ مذہب کے حوالے سے لکھا اس کو اس حد تک انہوں نے عقلی بنیادوں پر لکھا اور منطق کے اعتبار سے لکھا کہ حقیقی اعتبار سے اس کے اندر مذہبی روح جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گئی۔ بہت سارے بزرگوں کا یہ خیال تھا، بہت ساری بڑی شخصیات کا یہ خیال تھا کہ سر سید احمد خان نے جو تعلیمی کام کیا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کی جو تفہیم پیش کی ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ جیسا کہ سید امیر علی نے اپنی کتاب لکھی دی اسپرٹ آف اسلام، اور انہوں نے اس میں اسلام اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے
اگرچہ مذہبی مصنفین کو بہت سارے جوابات دیے جن کی وجہ سے ان کی غلط فہمیاں بھی ختم ہوئیں اور ان کے غلط نظریات جو ہیں وہ بھی باطل ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو کہ ہمارے مذہب کے اعتبار سے درست نہیں تھیں۔ اسی طرح سے سر سید احمد خان نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اگرچہ وہ مکمل اس کو نہ کر پائے، انہوں نے 16 سپارے اس کے لکھے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے یہ درمیان میں ہی رہ گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کتاب لکھی تبین الکلام، جس میں انجیل کا تحقیقی مطالعہ کیا تھا انہوں نے، اور اسلام اور عیسائیت میں کچھ مشترک باتیں بیان کی۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا یہ خیال تھا کہ سر سید احمد خان نے اسلام کو عقلی بنیادوں پر پرکھتے ہوئے تھوڑا سا مبالغے سے کام لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ انہیں سر سید احمد خان سے اختلاف تھا۔ اس اختلاف کے رد عمل کے طور پر کچھ نئے ادارے سامنے آئے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک ترقی یافتہ مذہب تو سر سید احمد نے اسے ثابت کر دیا، لیکن اس جدید علم الکلام کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بات کو عقل کی دلیل کی روشنی میں پرکھنا۔ لیکن ظاہر ہے کہ دین کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پردہ غیب میں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ظاہر نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی ہم عقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن سر سید احمد خان نے ایسا کرنے کی کوشش کی، جس کے رد عمل کے طور پر، جس کے جواب میں بہت ساری مذہبی مسائل یعنی مذہبی کوششیں جو ہیں وہ اور بھی سامنے آنے لگی۔ جیسے مثال کے طور پر لکھنؤ میں ادارہ قائم کیا گیا ندوۃ العلماء۔ یہ وہ ادارہ تھا جس میں نہ صرف یہ کہ جدید علوم پڑھائے جاتے تھے، بلکہ اس میں مسلمانوں کے روایتی علوم یعنی دینی علوم جو ہیں وہ بھی پڑھائے جانے لگے۔ شبلی نے لکھنؤ میں اس کو قائم کیا، اگرچہ کچھ محققین کا اس بات پر اختلاف ہے کہ یہ ادارہ شبلی نے قائم نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال مولانا شبلی نعمانی اس کے اندر گئے اور انہوں نے اس میں پڑھایا اور اپنا بہت سارا وقت جو ہے وہ ندوۃ العلماء کو دیا۔ اس کے علاوہ دیوبند میں علماء نے ایک بڑی درسگاہ قائم کی، ایک بڑا مدرسہ قائم کیا، اور اس میں قدیم طرز کے علوم یعنی جس میں تفسیر، حدیث، اصول تفسیر وغیرہ پڑھائے جاتے تھے، اور اس میں ان قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے، اور مسلمان قوم جو کہ اس وقت ایک عجیب و غریب کیفیت میں تھی، اس کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے میں مدد دی، اور انہیں یہ بھی کہا کہ آپ جدید تعلیم حاصل کریں، آپ آگے کی طرف بڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری بنیاد اور ہماری جڑیں جو ہیں وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا مذہب ہے، ہم اس سے دور نہیں جا سکتے۔ اگر ہم اس سے دور چلے گئے تو ہم اپنی معاشرت سے، اپنی تہذیب سے دور چلے جائیں گے۔ اسی لیے ان علماء کرام نے ایک توازن قائم کرنے کے لیے، جو کہ جیسے کہ تحریک علی گڑھ کے زیر اثر جو ہے مسلمان جدید تعلیم کی طرف چلے گئے، انگریزی تعلیم کی طرف چلے گئے، ان علماء نے کوشش یہ کی کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے دین کے ساتھ بھی جوڑ کر رکھا جائے اور انہیں اس سے دور جانے نہ دیا جائے۔ ان مسائل کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہو گئی، یعنی مسلمان جو کہ مایوس تھے، مسلمان جو کہ مذہب سے بھی دور ہو گئے تھے، وہ دین و دنیا کہیں کے بھی نہیں رہے تھے، تو ان کوششوں کا یہ فائدہ ہوا کہ دینی تعلیم بھی وہ حاصل کرنے لگے اور جدید تعلیم جو ہے وہ بھی ان کو مل گئی، اور اس طرح سے مغرب کی غلامی سے جو ہے ان کو چھٹکارا ہوا۔ لیکن اس ساری فضا میں ایک منفی بات ہوئی، ایک ایسی بات ہوئی جو کہ اتنی خوشگوار نہیں تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی بات کو صحیح سمجھنے لگا۔ یعنی جو دینی حلقے تھے، جو مذہبی حلقے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں نے اگر دین کو چھوڑ دیا تو پھر وہ کہیں کے نہیں رہیں گے، انہیں اپنے دین کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے اور جدید تعلیم کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جبکہ مقابلتاً دوسرا گروہ جو کہ سر سید احمد خان کا اور ان کے ساتھیوں کا، ہم خیال ساتھیوں کا گروہ تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ جدید تعلیم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال اس ساری صورتحال میں یہ فائدہ ضرور ہوا کہ مسلمانوں کے دل و دماغ جو ہے وہ کھلنے لگے،
اور وہ یہ سوچنے اور غور و فکر کرنے لگے کہ ہمیں کیسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہماری زندگی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر جو خرابیاں اور خامیاں ہیں ان کو ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں۔ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، غیر یعنی گہرے مطالعے کے بعد، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشو و نما ہے۔ انفرادی یعنی فرد کی حیثیت سے، اور اجتماعی یعنی اکٹھے قوم کی حیثیت سے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ عزیز طالبات، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جو کہ 1877 میں پیدا ہوئے، یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں کو آگے بڑھنے کے لیے جذبوں کی ضرورت تھی، آگے بڑھنے کے لیے حوصلے کی ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسائل کو پہچان کر ان کا حل کرنے کی ضرورت تھی۔ اور علامہ محمد اقبال ایسے ہی شاعر تھے جنہوں نے عام شاعروں کی طرح اپنے قارئین کو، اپنے پڑھنے والوں کو عشق و محبت کی رنگینیوں میں مست نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو اپنی شاعری کے ذریعے جھنجھوڑ کر خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ انہوں نے ملت اسلامیہ کی بیماریوں کی صحیح تشخیص کی، اور ہندوستان کے مسلم معاشرے کی تنگ نظری کو، کم نگاہی کو، جہالت کو، تعصب کو خاص طور پر نشانہ بنایا، اور انہیں یہ بتایا کہ آپ کو اپنے آپ کو درست کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ علامہ محمد اقبال جنہوں نے اسلامی اور مغربی دونوں طرح کے علوم کو خاص طور پر پڑھا، ان کا بہت گہرا مطالعہ کیا، اور اس مطالعے کے بعد انہوں نے جو نچوڑ اپنی شاعری کی صورت میں پیش کیا، اس شاعری کے اندر انہوں نے مسلمان قوم کے سامنے اپنا اسلامی فلسفہ پیش کیا۔ اس اسلامی فلسفے سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسے انسان کو تیار کیا جائے، ایک ایسے انسان کی نشو و نما کی جائے کہ جو فرد ہونے کی حیثیت سے، یعنی ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، اور اجتماعی طور پر یعنی ایک معاشرے کا حصہ ہونے کے بنا پر، ایک معاشرے کا فرد ہونے کی بنا پر، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جن کو درست کیا جانا چاہیے، تاکہ وہ ایک کامل ترین انسان یعنی وہ ایک مکمل انسان بن سکے، ایک ایسا انسان جو کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کر سکے، اور آخرت میں بھی اس معیار پر پورا اتر سکے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قائم کیا ہے۔ تو گویا انہوں نے ایک مرد کامل، ایک مرد مومن کا تصور پیش کیا، اور یقینی طور پر انہوں نے اس مرد مومن اور مرد کامل کے اندر وہ خصوصیات بتائیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان انسان کے لیے جن کی ہدایت دی ہے، جن پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ علامہ اقبال نے، چونکہ اس فقرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اقبال کا یہ خیال تھا کہ انسان کو اطاعت کرنی چاہیے، ضبط نفس کرنا چاہیے، اور نیابت الہی، یہ 3 درجے بتائے ہیں علامہ محمد اقبال نے کسی بھی انسان کے ذہنی، اخلاقی اور روحانی اعتبار سے ترقی کرنے کے لیے، اور ان تینوں منازل کو جب وہ طے کر لیتا ہے تو پھر وہ خود ہی کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ عزیز طالبات، خودی کا لفظ علامہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے مخصوص ہے، اور یہ وہ لفظ ہے جو کہ بار بار علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں استعمال کیا، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ لفظ خودی جو ہے در حقیقت اس کا سب سے پہلے علامہ اقبال نے جو تعارف کروایا، یا اس لفظ کو سب سے پہلے جو استعمال کیا، وہ علامہ اقبال کی فارسی
تصنیف جو ہے فارسی شاعری کی کتاب جو ہے مثنوی اسرار خودی۔ اسرار خودی میں انہوں نے سب سے پہلے خودی کے راز بیان کیے اور یہ بتایا کہ در حقیقت خودی چیز کیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے اصل مقام سے آگاہ کرنے کے لیے یہ بتایا کہ مسلمان دنیا میں اپنی اصل حیثیت یعنی خلیفۃ اللہ ہونے سے آگاہ ہو جائے، اور دنیا میں جو بھی کام کرے اپنی ذات کو جس طرح سے بھی اس کو پروان چڑھائے، اس کو آگے بڑھائے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے اور دنیا میں اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے مسلمان کو مرد مومن بننے کی تاکید جو ہے وہ بھی کی۔ گویا علامہ اقبال انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ خودی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جائیں گے تو آپ مرد مومن بن جائیں گے، اور پھر یہ وہ مقام ہوگا کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے، آپ اللہ کے صحیح معنوں میں اس کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے علامہ اقبال نے یہ بتایا کہ اگر آپ خودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، خودی کی بلندی پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ کیا ہے، کس راستے پر چل کر، کون سی چیزوں کو اپنا کر آپ خودی کی بلندی پر پہنچ سکتے ہیں اور مرد مومن بن سکتے ہیں۔ اور اس ارتقاء میں، اس ترقی میں انسان کو جس چیز کی رہنمائی درکار ہے وہ ہے مذہب۔ یعنی گویا علامہ اقبال نے مسلمان کو یہ بتایا کہ اگر خودی کی بلندی پر پہنچنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ تمہارے دین میں سے جاتا ہے، اور اس دین کے اندر سے علامہ اقبال نے 3 چیزیں جو ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے ہے اطاعت، دوسری چیز ہے ضبط نفس، اور تیسری ہے نیابت الہی۔ گویا ایک انسان جب اطاعت اختیار کر لیتا ہے اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے لگتا ہے اور اپنی ذاتی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی وہ جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی ایک دفعہ اگر اللہ کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا میں کسی اور کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو واحد و یکتا مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کر لیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، تو پھر ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اطاعت کرنے کے لیے جو سب سے پہلا قدم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ضبط نفس۔ ضبط نفس سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر سے اٹھنے والی خواہشات پر قابو پاتا ہے اور اپنی سارے کردار کو، اپنے عمل کو اور اپنی تمام حرکات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے فرمودات کی روشنی میں اس کو تبدیل کر لیتا ہے۔ گویا یہ کہ ایک انسان جو کہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ذاتی خواہشات جو ہیں وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور اللہ ہی کے حکم کے لیے جو ہے وہ اس کی زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے زیر اثر ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ نیابت الہی۔ گویا علامہ اقبال نے یہ بتایا کہ انسان جب اللہ کی اطاعت کر لے گا، اللہ کو حاکم اعلیٰ تسلیم کر لے گا، اللہ کو اپنا آقا تسلیم کر کے خود اس کا بندہ بن جائے گا، تو پھر وہ اپنے نفس پر قابو پائے گا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ مرد مومن کے مقام پر فائز ہو جائے گا اور وہ نیابت الہی کی منزل کو طے کر لے گا۔ اب یہ نیابت الہی کی منزل کیا ہے؟ کہ جب ایک انسان سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں خود کو تبدیل کر لیتا ہے اور مجسم اللہ کے
احکامات کی تصویر بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مرد مومن کے مقام پر فائز کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مومن کا درجہ عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے کیا مقام جو ہے وہ مومن کو عطا کیا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ نیابت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا نائب ہونا اور اللہ کے احکامات کو اس دنیا میں نافذ کرنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو اپنا نائب بنا دیتے ہیں اور اس کو وہ اختیارات دے دیتے ہیں، اس کو وہ طاقت دے دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے حکم کو، اللہ کی فرمودات کو اس دنیا میں نافذ کر سکے۔ اور پھر ایک انسان جو ہے، ایک مرد مومن جو ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفرین، کارکشاؤ کارساز، یعنی پھر اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ میں اتنی طاقت دے دیتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسئلے اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور ہر دروازہ اس کے لیے کھلتا چلا جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان اللہ کی زبان بن جاتی ہے اور اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کا عمل بن جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے خودی کی انتہا اور یہ ہے اس کا مقام۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مذہب کی رہنمائی حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس مقام کو حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف اور مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے۔ یعنی اقبال نے جن 4 چیزوں پر زور دیا ہے، علامہ اقبال کی شاعری کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہم اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں یا ہم اس کا یہ خلاصہ بناتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ انسان کو اول جس چیز پر عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ ہے توحید، یعنی خدا کو ایک ماننا اور سب سے برتر ماننا۔ دوسرا یہ ہے کہ توحید الہی توحید انسانی میں پرتو فگن ہو جاتی ہے۔ توحید الہی یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واحد ہیں، وہ ایک ہیں اور ان کے سامنے جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور دنیا کی تمام طاقتیں جو ہیں وہ اللہ کی طاقت کے سامنے جو ہیں وہ حقیر ہیں، وہ کمتر ہیں۔ اسی طرح توحید انسانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ انسان کے اندر پرتو فگن ہو جاتی ہے، یعنی جلوہ دکھانے لگتی ہے۔ وہی طاقت جو خدا تعالیٰ کی ہے، وہی برتری، وہ انسان کے اندر جو ہے وہ اس کا جلوہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی مصیبت نہیں رہتی اور تمام باطل طاقتیں جو ہیں وہ اس کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھاتی ہیں۔ اس راستے میں جو دوسرا اہم مقام ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید۔ تقلید کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا، یعنی اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کریں، ان کے پیچھے چلیں، ان کے راستے کو اپنائیں اور ان کی سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار میں ڈھال لیں، تو ہی ایک انسان جو ہے وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکتا ہے اور اسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کو عزیز ہو سکتا ہے، اسی طرح سے وہ اللہ کی محبت حاصل کر سکتا ہے اور اسی طرح سے وہ قرآن کے احکامات پر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی، پیارے نبی کی سیرت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ در حقیقت آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، تو آپ کا اخلاق در حقیقت اسلام کا اخلاق ہے، آپ کا اخلاق در حقیقت قرآن کا اخلاق ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد انتہائی اہم زینہ ہے۔ تیسری چیز قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ عزیز طالبات، ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف اپنا پیغام جو ہے وہ بھیجا ہے۔ یہ وہ خط ہے، یہ وہ مکتوب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے لکھا ہے۔ اگر ہم اس کا مطالعہ نہیں کریں گے اور ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو نہیں سمجھیں گے
اور اس کی تعلیمات یعنی اس کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اچھے مسلمان اور اچھے مومن جو ہیں وہ بن سکیں۔ چوتھی چیز چہارم یعنی رجائیت کا مطلب ہوتا ہے امید، یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرت کی راہ اختیار کرنا، یعنی انہوں نے مسلمانوں کو مایوس ہونے سے بچایا، مایوس ہونے سے روکا، اس لیے کہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں بے نیاز کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے اپنے اندر ہمت، امید اور جرت پیدا کرنی چاہیے۔ اقبال نے سچے مومن کی تعریف یوں کی ہے: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ برہان یعنی دلیل، گفتار میں گفتگو میں، کردار میں یعنی عمل میں، اللہ کی برہان یعنی اللہ کی دلیل ہے۔ ہر لحظہ، ہر لمحہ مومن جو ہے وہ نئی شان اور نئی آن رکھتا ہے۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، قہاری قہر نازل کرنے والا، غفاری معاف کر دینے والا، قدوسی پاک، و جبروت کا مطلب ہوتا ہے زبردست طاقت والا۔ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چار صفات جو ہیں وہ علامہ اقبال نے اس شعر میں بیان کی ہیں۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ جگر لالا یعنی لالا کے پھول کے جگر میں، دہل جانا خوف کھا جانا۔ اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا اور اکسایا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ عزیز طالبات، در حقیقت یہ اشعار جو کہ علامہ اقبال نے ایک سچے مومن کی تعریف بیان کرنے کے لیے لکھے ہیں، یہ ان کی نظم مرد مسلمان کے اشعار ہیں۔ مرد مسلمان علامہ اقبال کی کتاب، علامہ اقبال کا مجموعہ کلام ضرب کلیم سے لی گئی ہے یا اس میں لکھی گئی ہے، اور اس نظم کے اندر جو ہے وہ علامہ محمد اقبال نے مرد مسلمان کی یا مومن کی صفات بیان کی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ مرد مومن کی آن بان اور شان ہر لمحہ دنیا سے انوکھی ہوتی ہے، عام لوگوں سے الگ ہوتی ہے، اور اس کے انداز جو ہیں وہ نرالے ہوتے ہیں۔ کیوں نرالے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ عام لوگوں کی طرح اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا اور اپنی مرضی اور اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی بات چیت میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں اور اپنے انداز و اطوار میں اللہ تعالیٰ کا نشان ہوتا ہے۔ برہان سے کیا مراد ہے؟ نشانی، دلیل، یعنی ایک مرد مسلمان کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کی یاد آتی ہے، یعنی مرد مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں اس طرح سے ڈھال لیتا ہے، وہ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اس طرح تابع کر لیتا ہے کہ جب ہم اس مرد مسلمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا تعالیٰ کی شان یاد آتی ہے، ہمیں خدا تعالیٰ کے احکامات یاد آتے ہیں۔ اور یہ مرد مسلمان جو ہے جب یہ بولتا ہے تو یہ سچ بولتا ہے، اس کے لہجے میں وہ زور ہوتا ہے، اس کے لہجے میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ اس کو سن کر کفار کے سینے میں دم جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اور اس کے کردار کے اندر وہ عظمت ہوتی ہے کہ وہ ایک پختہ کردار کا شخص ہوتا ہے، اور وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، اور وہ امانت دار ہوتا ہے، اور وہ بدعنوان نہیں ہوتا، وہ ایماندار ہوتا ہے، اور
اپنے ایک ایک قدم سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں وہی احکامات در حقیقت دنیا میں سر بلند ہیں، انہی کی اہمیت ہے اور انہی احکامات کو اس دنیا میں نافذ ہونا چاہیے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ گویا قہاری یعنی قہر نازل کرنے والا، غفاری یعنی معاف کر دینے والا، قدوسی پاک، اور جبروت زبردست۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مرد مسلمان کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قہر جو ہے وہ ہمیں یاد آتا ہے، کیونکہ یہ اپنے دشمنوں پر ایک قہر بن کر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اور یہ دشمن کون ہے؟ یہ دشمن خدا ہیں، یہ دشمن اسلام ہیں، اور ان دشمنوں پر جو ہے وہ ایک مرد مسلمان پر کے سامنے جو ہے یہ ایک خس و خاشاک سے بھی کم اہمیت رکھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر وہ کہتے ہیں غفاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ وہ معاف کر دینے والا ہے، وہ غلطیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کر دینے والا ہے، یہ صفت جو ہے یہ بھی مومن کے اندر موجود ہوتی ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم انتقام لینا چاہتے ہو، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس بات کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ تم پر نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ تم معاف کر دو۔ تو یہ معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ قدوسی یعنی پاک ہوتا ہے، اس کا کردار جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ یہ عام لوگوں کی طرح خواہش نفس کے تابع نہیں ہے، اور انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو برے کاموں کی طرف بلاتا ہے، انسان کا نفس جو ہے اس کو سستی، کاہلی اور اپنی خواہشات کی غلامی اور اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن ایک مرد مسلمان جو ہے اس کا کردار وہ پاک ہوتا ہے، وہ دنیا کے وہ نفسانی خواہشات جو ہیں ان پر وہ قابض ہو جاتا ہے، ان نفسانی خواہشات پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اور اپنے کردار کو اور اپنے عمل کو پاک اور صاف کر لیتا ہے۔ اور چوتھی صفت بتائی جبروتیت۔ جبروت کا مطلب ہوتا ہے زبردست ہوتا ہے، یعنی وہ طاقتیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ طاقتیں جو کہ اسلام کے مقابل کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرے، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے، تو وہ مرد مسلمان جو ہے وہ اس کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 عناصر، یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات میں سے کچھ صفات جو ہیں وہ عطا کی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چاروں صفات جو ہیں ایک مسلمان کے اندر جب یکجا ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، یہ 4 عنصر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر مرد مسلمان جو ہے وہ بن جاتا ہے، اس کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ آخری شعر میں کہتے ہیں کہ جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ مرد مسلمان جو ہے اس کے اندر، اس کے کردار کے اندر جو ہے یہ دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ یہ قہار اور جبروت بھی ہوتا ہے، اور یہ غفار اور قدوس بھی ہوتا ہے، یعنی جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹتا ہے، یہ دشمنوں کے لیے جبروت بن جاتا ہے، لیکن اس کی جبروتیت سے اس کے دشمن جو ہیں وہ خوف کھاتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یہی مرد مسلمان جو ہے وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اپنا رویہ رکھتا ہے، تو پھر وہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے وہ شبنم کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور جیسے علامہ اقبال ہی کا ایک شعر ہے نا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں یعنی دوستوں کا حلقہ ہو تو بریشم یعنی ریشم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یعنی رزم حق و باطل، حق اور باطل کی جہاں جنگ آتی ہے، جہاں سچائی اور کفر جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں حق اور باطل کی آویزش شروع ہو جاتی ہے، جہاں حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ مرد مسلمان جو ہے وہ ایک طوفان بن جاتا ہے۔
پھر وہ اتنا ٹھنڈا نہیں رہتا جتنا اپنے محبت کرنے والوں اور دوستوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ محمد اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا اور اکسایا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے سب کچل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اب اس شعر کے اندر علامہ اقبال در حقیقت مخاطب ہیں اپنی اس قوم سے جو قوم انگریز کی غلامی میں ہے، ایک غلام قوم جس پر انگریز حکومت کر رہا ہے۔ علامہ اقبال اس قوم سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ان قوموں کی زندگی میں بہت سارے وقت آتے ہیں، عروج و زوال آتا ہے، کبھی بہت بلندی پر پہنچ جاتی ہے قوم اور کبھی بہت پستی کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن اس پستی کو آخر نہیں جاننا چاہیے، بلکہ اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو اس پستی سے، اس گراوٹ سے، اس زوال سے باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے اور دنیا میں ایک مسلمان جو ہے اس کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہود و نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، خس و خاشاک یعنی وہ خشک گھاس بھی نہیں ہے، اور مسلمان اگر اپنے کردار کے اندر وہ طاقت پیدا کر لے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اتفاق و اتحاد قائم کر لے اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرے، تو پھر اس کے مقابل جو ہے دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے بنیادی چیز یہ کہ قوت ایمانی یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے برتر طاقت تسلیم کر لے، تو پھر اس کے مقابل کھڑے ہونے والی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ در حقیقت یہ جو نظم، یہ جو شعر ابھی ہم نے پڑھا، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، یہ علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے بانگ درا کی چاند اور تارے۔ اور اس نظم کے اندر علامہ اقبال نے فلسفہ حرکت و عمل پیش کیا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ جو اپنی منزل کی طرف چل نکلے اور کوشش اور کاوش کرے اور آگے بڑھتا چلا جائے وہ اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن جس نے سستی اور غفلت سے کام لیا آگے بڑھنے والوں کے پاؤں تلے کچلا جائے گا۔ یہ وقت اور زمانہ کبھی نہیں رکتا، یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، ہمیں اس وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ورنہ یہ زمانہ جو ہے یہ قوموں کو کچل کر آگے نکل جاتا ہے اور پہلے والے لوگ جو ہیں وہ دب جاتے ہیں اور نئے لوگ جو ہیں وہ طاقت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کا بنیادی فلسفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمت، جد و جہد، مسلسل کوشش اور محنت۔ اس طرح سے علامہ محمد اقبال نے اپنی قوم کو صحیح معنوں میں ایک حرکت و عمل کا، زندگی کا پیغام جو ہے وہ دیا اور اپنی قوم کو اس بات کا احساس دلایا کہ اگر آپ خواب غفلت کا شکار رہیں گے تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ علامہ اقبال نے اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے فلسفہ خودی پیش کیا، توحید و رسالت سے وابستگی کا خیال پیش کیا، قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کا خیال پیش کیا اور امید کا دامن تھامنے کا خیال پیش کیا اور قوت حرکت و عمل، جد و جہد اور آگے بڑھنے کا نظریہ جو ہے وہ علامہ اقبال نے اپنی قوم کو دیا۔ اور اس طرح سے قوم جو ہے وہ شعوری اور لاشعوری طور پر علامہ اقبال کی شاعری سے متاثر ہوئی، اس کے اثرات کو قبول کیا اور مسلمانان بر صغیر جن کو سر سید احمد خان نے کافی حد تک تعلیمی میدان میں آگاہی اور شعور دیا تھا، علامہ محمد اقبال نے اپنی اسی قوم کو بہتری کی طرف گامزن کیا اور ان کی بیداری میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ کچھ چلنے تو لگی، لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہی، اپنے ہمسائے یعنی ہندوستان میں ہندوؤں سے، اس لیے کہ ہندو جو ہیں وہ تعلیم میں مسلمانوں سے آگے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں انگریزوں کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ تعلیمی حیثیت سے وہ ضرور کچھ بڑھی لیکن پھر بھی پسماندہ رہی۔
پسماندہ رہی یعنی پیچھے رہی، کم رہی۔ البتہ اپنی قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحطاط کے خوب چمکایا۔ انحطاط یعنی زوال، اپنی گراوٹ، اپنی کمزوری کے باوجود اردو زبان و ادب پر انہوں نے بہت کام کیا۔ اور چونکہ سر سید احمد خان نے بہت ساری کوششیں کیں انگریزی زبان کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے، اور اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی و ادبی انجمنیں پھیل گئیں۔ علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا، اور من جملہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ من جملہ یعنی اس کے ساتھ ساتھ کہ حیدرآباد دکن میں اور بھی بہت ساری ترقی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک بڑی درسگاہ جو ہے وہ جامعہ عثمانیہ کے نام سے قائم کی گئی۔ اور حیدرآباد دکن ویسے بھی بنیادی طور پر ایک ایسی ریاست تھی جو کہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا، اور اس کی معاشی حالت بھی بہتر تھی، اور دوسری ترقیاں بھی وہاں پر ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جامعہ عثمانیہ میں تمام علوم جو ہیں وہ اردو زبان میں پڑھائے جاتے۔ یہ اس یونیورسٹی کا یا اس جامعہ کا سب سے امتیازی نشان تھا کہ وہاں پر تمام مضامین جو ہیں ان کو اردو زبان میں ترجمہ کر کے پڑھایا جاتا۔ متمدن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے۔ متمدن یعنی تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ زندگی کے شعبوں میں مسلمان پیچھے تو تھے، لیکن یہ بات ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو گئی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں گے وہ دوسروں سے ہٹے نہیں رہتے، یعنی دوسروں سے پیچھے نہیں رہیں گے، ان کی کوششیں جو ہیں وہ ضرور کارگر ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوشش کرنے کے باوجود جو ہیں وہ پسماندہ رہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب کسی کام کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے نتائج اسے ضرور دکھاتے ہیں۔ البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ امر اظہر من الشمس، امر یعنی یہ بات اظہر ظاہر تھی، من الشمس سورج کی طرح ظاہر تھی کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط اور متحد نہ ہوگی اس کی ساری روایات عکارت جائیں گی اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے کام کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو اس بات سے روکا کہ وہ سیاست میں حصہ لیں، اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی مسلمان اس حد تک باشعور اور طاقتور نہیں ہیں کہ وہ انگریز کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، اس لیے انہیں اپنی تعلیمی ترقی کے لیے انگریز کے تعاون کی ضرورت ہے اور اس کی مخالفت سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ آپ نے ابھی سیاست میں حصہ نہیں لینا، لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان جب تک اپنے حقوق کی بات نہیں کرتا اس وقت تک وہ حقوق اسے نہیں مل سکتے۔